کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ایک مذاق ہے؟ ابھی تک جتنے بھی لوگوں کی کرونا وائرس سے ڈیتھ ہوئی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، چلیں غیر مسلموں کو تو انہوں نے ان کے عقائد کے مطابق ڈسپوز آف کر دیا، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ سب سے عبرت کی بات ہے کہ اب تک جتنے بھی مسلمان کرونا وائرس سے متاثر ہوئے اور ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کا پیارا نہ ان کو چھو سکا، نہ ان کو غسل دے سکا، پلاسٹک کے بیگ میں بند کر کے ان کو ڈسپوز آف کر دیا گیا۔ اور آپ بنا رہے ہیں کرونا وائرسز پہ میمز بجائے عبرت پکڑنے کے۔ اگر چائنا کو دیکھا جائے یا اٹلی کو دیکھا جائے تو وہاں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ چائنا میں صرف 2 مہینے کا لاک ڈاؤن رہا اور وہاں 200 سال سے زائد پھیلی ہوئی پولیوشن، اس کا 50% 2 مہینے میں کلیئر ہو گیا۔ اور اٹلی میں اس کے شہر وینس میں جہاں سے سوانس اور ان کی ڈولفن وہاں سے روٹ کے چلے گئی تھیں کہ وہاں پہ انہوں نے اتنی گندگی پھیلا دی، جب صرف 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن ہوا تو وہ سارے واپس آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچر آپ سے ناراض ہے، اور جب نیچر ناراض ہوتی ہے تو وہ آپ سے بدلہ لیتی ہے۔ تو یہ عبرت پکڑنے کا ٹائم ہے، نہ کہ میمز بنانے کا اور خدا نخواستہ حکومتی اقدامات کا مذاق اڑانے کا۔ اس کے بعد اس سے گھبرانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اگر پاکستان میں 1 انڈا روز کھا سکتا ہے اور اس کے ساتھ 1 کیلا کھا سکتا ہے تو اس کا مدافعتی نظام اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کو کرونا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خدارا حکومت کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کریں، اور میں اپنے لائنس ممبر سے گزارش کرتا ہوں کہ میں اپنے طور پہ اپنے تعلق والی فیملیز میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہ ایکسرسائز کی تھی، فیصل آباد ضلع کے تمام سکولز میں اور کالجز میں ہاتھ دھونے کی پریکٹس ان کو کروائی تھی، تو اب بھی میں اپنی تعلق والی فیملیز کے گھروں میں جاتا ہوں اور ان کے بچوں کو میں بتا رہا ہوں کہ ہاتھ دھوئیں، صفائی کو اپنائیں، اور ایٹ لیسٹ 8 گھنٹے نیند پوری کریں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا میں کیا لوگ انڈا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، دودھ افورڈ نہیں کر سکتے تھے اٹلی میں، تو اس کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ چائنا میں لوگ انڈا بھی کھاتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، لیکن ان کے شام کے کھانے میں، ایک ٹائم کے کھانے میں چاول کے ساتھ کسی حرام چیز کا گوشت شامل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی امیونٹی ڈیمیج ہوئی ہے۔ اور اٹلی میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی ہلاکتیں کیوں ہوئی ہیں، تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ اٹلی کے جو لوگ ہیں ان کا 1 میل ایٹ لیسٹ پیزا پر مشتمل ہوتا ہے، اور پیزا میں آپ کو جان لینا چاہیے کہ جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ صرف اور صرف لیگل کاؤ ملک سے نہیں بنتی، بلکہ اس میں بہت ساری اللیگل چیزیں بھی ڈالی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی امیونٹی ڈیمیج ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ان آفات سے بچنا چاہتے ہیں، ان پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو نمبر 1 8 گھنٹے ضرور سوئیں، باہر سے برگر اور فاسٹ فوڈ لینا بند کر دیں، سبزیوں اور فروٹ کا استعمال کریں، ہر قسم کا آٹا اس میں بینیفیشل ہے۔ اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جتنی بھی انفارمیشن میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ ویریفائڈ انفارمیشن ہے اور یہ اوتھینٹک انفارمیشن ہے۔ تو خدارا اس پہ میمز بنانا اور حکومتی اقدامات کا مذاق اڑانا بند کریں، ٹیک اٹ ایز اے سیریس ایشو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے یہ چیتاونی تھی جو نیچر کو نقصان پہنچا رہے تھے، جو اپنی لمٹس کراس کر رہے تھے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دس از بلیسنگ ان ڈسگائز۔ آنے والا وقت اس دنیا میں ایک نئی سویلائزیشن کو تخلیق کرنے والا ہے، لوگ راہ راست پہ آنے والے ہیں، لوگ صفائی کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔